جی آیت نمبر 79۔ وہ نہیں منع کرتے تھے اس برائی سے کہ جو خود کرتے تھے اسے یقیناً برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی یہاں پہ وہی ہمارا ٹاپک جو آیت نمبر 78 والا وہی آگے کنٹینیو ہو رہا ہے کہ وہ خود بھی برائی کرتے تھے اور کسی کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اور بعض جگہوں پہ یہ بھی تھا کہ خود وہ برائی نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کی ہاں ہوتی ہوئی برائی کو وہ منع نہیں کرتے تھے۔ بعض روایات میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل یہ کرتے تھے کہ ان میں سے ان کے علماء اگر کوئی برائی کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے تو وہ ایک دفعہ جاتے ان کو منع کر دیتے، دوسرے دن پھر جاتے منع کر دیتے، اور تیسری دفعہ بھی کوشش کر لیتے، لیکن جب وہ 2-3 دفعہ منع کرنے کے باوجود منع نہیں ہوتے تھے تو وہ پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، کھاتے، پیتے، یہاں تک کہ وہ برائی کو بھی ہوتا ہوا دیکھتے اور وہ خود برابر کے شریک ہو جاتے اس میں۔ اور یہی حالات آج کل ہمارے معاشرے کے ہیں کہ ہم جو ہے وہ برائی کو روکنے کی کم سے کم کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہو اور ہم اسے دیکھتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کسی برائی کو ہم ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے طاقت نہ رکھیں تو زبان سے روکیں، اور اگر زبان کی طاقت بھی نہ رکھیں تو کم از کم دل سے اسے برا جانیں۔ جو انسان دل سے بھی برا نہیں جانے گا تو سمجھ لیں کہ اس میں تو ذرہ برابر بھی ایمان موجود نہیں ہے۔ اور ہمارے علماء کا ہم سب کا بھی یہی حال ہے کہ ہم پہلے برائی کو دیکھتے ہیں تو منع کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب وہ نہیں رکتی تو پھر خود اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ بنی اسرائیل کو بھی اسی بات کا کہا گیا تھا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ فرض اولین ہے امت مسلمہ کا، اور آج کل معاشرے میں فساد کا اور فتنہ انگیزی کا زیادہ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہوا ہے اور ہم برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھتے رہتے ہیں کہ اور ہمیں یہ یاد ہے، ہم لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک بستی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے الٹ دیا گیا تھا، اور جب پوچھا گیا کہ اس بستی میں ایک شخص موجود ہے جو بہت نیک ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، احکامات کو بجا لاتا ہے، تو ساتھ ہی اس کو بھی الٹ دینے کا حکم ہوا کیونکہ وہ خود تو سب کچھ کرتا تھا لیکن وہ دوسروں کو یہ تعلیمات امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی نہیں دیتا تھا۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک بحری جہاز ہے اور اس میں بحری جہاز میں منزلیں موجود ہوتی ہیں۔ اب جو وہاں پہ لوگ اوپر والے موجود ہیں اور نیچے والے بھی موجود ہیں، جو نیچے والے لوگ ہیں وہ اوپر جا کے پانی استعمال کرتے ہیں، اور پانی کے لیے انہیں اوپر جانا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھ لیں یا یہ سوچ لیں کہ ہم نیچے جہاز میں سوراخ کر لیں اور پانی ہم وہاں سے استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہمیں کیا ہے کہ ہم جا کے تردد کریں اور اوپر جائیں اور سارا کچھ کریں، اور اوپر والے لوگ اس بات کو کہیں کہ ہم تو اوپر موجود ہیں، ہم تو پہلے سیف پوائنٹ پہ ہیں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پانی آئے گا تو نیچے ہی آئے گا، ہمیں اس سے کیا، یہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، یہی ڈوبیں گے، یہی تباہ ہوں گے، یہی سب کچھ ہوگا، اور وہ ان کو منع نہ کریں۔ تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ جب نیچے والے لوگ جہاز میں سوراخ کر کے پانی کو استعمال کریں گے تو پانی سے جہاز بھر جائے گا، اور جب جہاز بھرے گا تو وہ صرف نیچے والے لوگ ہی متاثر نہیں ہوں گے بلکہ اوپر والے لوگ بھی متاثر ہوں گے۔ تو یہی برائی کا کرنے کا کرائیٹیریا ہے کہ جب ہمارے سامنے برائیاں ہوں گی اور ہم نہیں منع کریں گے۔ اب یہ دیکھیں قانون کی پاسداری، اگر ایک گھر میں والد صاحب مختار عام گھر کے ہیں، انہوں نے گھر میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز رکھے ہیں، باقی سب اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ گھر میں وہ رولز نہیں چلے اور نہیں کامیابی ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ابھی ہم دیکھیں کہ معاشرے میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے ہمیں کیے جاتے ہیں، ہم ان کی پابندی کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، جیسے ہیلمٹ کی پابندی آئی، اور اس کے بعد اب کرونا کے ٹائم میں ماسک کی، یہ سارے تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ نہیں لگاؤ گے تو اتنا جرمانہ ہو جائے گا، تو پھر ہم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو تیار کرتے کہ ہمیں اس کی بھی پوچھ گچھ کرنی پڑے، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، ہم کیوں نہیں دوسروں کو منع کرتے؟
اگر ہمارا معاشرہ اب بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر چل پڑے تو ہمارے معاشرے میں سے بہت سی برائیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 80 دیکھیے، آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو کہ وہ دوستی لگاتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہ جو بنی اسرائیل کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نافرمانیوں میں بھی بڑھ گئے، انہوں نے حد سے بھی تجاوز کیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تلقین بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اب اگلی بات ان کی یہ بتائے گی کہ آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو کہ وہ ان لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے احکامات کا۔ البتہ برا ہے جو آگے بھیجا انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے، یعنی جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے، وہ جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس کا جواب وہ آگے ضرور پائیں گے اور ان کے متعلق انہیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اور یہ کہ اللہ ناراض ہوا ان پر، یعنی جو اعمال انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا۔ اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کی فرما برداری نہیں کریں گے، دوسروں کو نہیں کروائیں گے تو اللہ ناراض ہوا ان پر، یعنی ان لوگوں سے ناراض ہوا اور عذاب میں وہ ہمیشہ مبتلا رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے ان پر بھی اور ہم پر بھی کہ وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی دیکھیے شراب، جوا، چوری اور اس طرح کی بہت ساری برائیاں، خاص طور پہ سودی نظام، یہ برائیاں اتنی عام ہیں اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے بیمہ پالیسیز والے اور سارے لوگ یہ ان سے کچھ علماء حضرات سے فتوے لے کر لوگوں کو یہ ساری چیزیں جائز قرار دے کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جائز ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اس چیز کو جائز قرار دے دینا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کی توفیق دے، ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو کرنے والے ہو جائیں اور ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جن کے سامنے برائیاں ہوتی رہیں اور وہ منع نہ کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔